اور بھی کچھ کام ان کے سپرد تھے، اور آپ نے انہیں بھیجا بنو عامر کی طرف۔ بلکہ اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب عامر ابن مالک، ابو برا عامر ابن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو بھیج دیجئے، صحابہ کو بھیج دیجئے، آپ نے فرمایا مجھے اہل نجد سے ڈر ہے، تمہارا علاقے کے جو لوگ ہیں وہ کوئی قابل اطمینان لوگ نہیں ہیں، اور ہم ان پر پوری طرح اعتماد نہیں کر سکتے، تو اس لیے مجھے ساتھیوں کے بھیجنے میں ڈر ہے۔ انہوں نے کہا جی میں پناہ دیتا ہوں۔ تو ابو برا جو بنو عامر کا سردار تھا، ملاعب السنہ اس کا لقب تھا، اس نے کہا کہ میں پناہ دیتا ہوں۔ اب یہ 70 قراء جو تھے یہاں سے روانہ ہوئے۔ اب جب یہ بنو عامر کے علاقے کے قریب پہنچے تو حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی دیکھو ایک دم ہمارا آگے جانا ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سب کو گھیرے میں لے لیں اور سب کو شہید کر دیں، کیونکہ ہمیں ڈر تو ہے اگرچہ انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے، لیکن ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور وجہ اس کی یہ تھی، جس کا ڈر تھا اور جس کے جو بعد میں نقصان پیش آیا، وہ یہ کہ ابو برا عامر ابن مالک کا بھتیجا تھا، عامر ابن طفیل، اور وہ بھی بنو عامر کے سرداروں میں سے چھوٹا سردار تھا، اور وہ بڑا خبیث تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا تھا۔ تو اسی لیے آپ نے شبہ کا اظہار کیا تھا کہ مجھے تم لوگوں کے بارے میں اطمینان نہیں ہے۔ تو ابو برا عامر ابن مالک نے پناہ دی تھی اور ذمہ داری لی تھی، تو آپ نے بھیج دیا۔ تو حرام ابن ملحان جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمارا ایک دم جانا مناسب نہیں ہے، ایسا ہے کہ ہم 2 آدمی آگے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط دیا ہے وہ انہیں دیتے ہیں۔ اب اگر انہوں نے ہمیں پناہ دے دی اور خط قبول کر لیا، پھر تم لوگ بھی آ جانا، اور پھر وہاں ہم انتظام کر کے دین کا کام کریں گے۔ لیکن اگر کوئی اور مسئلہ ہوا تو کم از کم میں اور یہ میرا ساتھی شہید ہو جائے گا، تو تم لوگ اپنی جان بچا لو گے۔ اب جب یہ وہاں پہنچا، جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہاں ابو برا عامر ابن مالک تھے نہیں، وہ کہیں گئے ہوئے تھے کسی کام پر یا مہم پر، تو وہاں عامر ابن طفیل موجود تھا، اور عامر ابن طفیل جو تھا اس کی پہلے سے دشمنی چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے کہ اس نے آگے آنے والا ہے۔ تو اس نے بنو عامر کے لوگوں سے کہا کہ ان سب کو گھیرے میں لے لو اور شہید کر دو، لیکن ابو برا نے چونکہ پناہ دی ہوئی تھی تو بنو عامر نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم اپنے امیر کی اور اپنے سردار کی پناہ کو ختم نہیں کر سکتے، ہم بدعہدی نہیں کر سکتے، ہمارے سردار نے ان کو پناہ دی ہے، ہمارے سردار کی دعوت پر یہ لوگ آئے ہیں، تو ہم ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چنانچہ بنو عامر نے نقصان پہنچانے سے انکار کر دیا۔ جب عامر بن طفیل نے دیکھا کہ میرے قبیلے کے لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے، تو اس نے بنو سلیم کے قبائل تھے ریعل اور زکوان، بنو سلیم کی 2 شاخیں تھیں، ان میں ایک کا نام تھا ریل، دوسرے کا زکوان، ان کو بلا لیا، اور ان سب نے مل کر پہلے ان 2 کو شہید کیا، اور 2 کے بعد پھر باقی جو 68 افراد تھے وہ شہید ہو گئے۔ صرف 2 آدمی بچے جن کا قصہ آگے آ رہا ہے، ایک عمرو ابن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ اور دوسرا کعب ابن زید، یہ 2 آدمی تھے، تو یہ تو بچ گئے۔ انہوں نے اپنی ایک کی تو جان اس لیے بچ گئی کعب ابن زید کی کہ وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے، دوسری طرف کہیں اتر کے انہوں نے پناہ لے لی تھی تو ان کو وہ تلاش نہیں کر سکے، لیکن عامر ابن امیہ زمری تو گرفتار ہو گئے تھے، اور لیکن تھے یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے۔ تو عامر ابن طفیل نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ میں عامر ابن امیہ زمری ہوں۔ کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ مکہ سے۔ کہا کہ میری ماں نے منت مانی تھی
کہ میں مکہ کا کوئی غلام آزاد کروں گی، تو چلو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو اس نے عامر ابن امیہ کے بال کاٹ دیے، اور بال کاٹنا علامت تھا اس بات کی کہ میں نے تمہاری جان بخشی کر دی، گردن کاٹنے کے بجائے تمہارے بال کاٹ دیے۔ اور عامر ابن امیہ زمری جو ہیں ان کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ عامر ابن امیہ زمری رضی اللہ عنہ آزاد ہو کر واپس جا رہے تھے، تو راستے میں دو آدمیوں سے ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر وہ دو آدمیوں کا وہ قصہ جو بنو نذیر کا مسئلہ پیش آیا بعد میں، کہ وہ دو آدمی تھے، انہوں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم بنو عامر کے لوگ ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ مدینے سے۔ انہوں نے، ان کو بڑا غصہ تھا کہ بنو عامر نے ہمیں شہید کر دیا، ہمارے 68 ساتھیوں کو۔ تو جیسے ہی وہ دو آدمی سوئے تو انہوں نے ان دونوں کو شہید کر دیا اور قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کا سامان لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی بدعہدی بنو عامر نے تو نہیں کی، اور وہ دو آدمی تو خود میرے پاس آئے تھے اور میں نے ان کو پناہ دی تھی، اور ہمارا ان سے معاہدہ ہے، اگر غلطی ہے تو عامر ابن طفیل کی ہے، بنو سلیم کی ہے، ریل اور ذکوان کی ہے، لیکن بنو عامر نے تو تم لوگوں کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا، اس لیے اب ہمیں ان دونوں کافروں کی دیت دینی پڑے گی، ہمیں ان دونوں کی دیت دینی پڑے گی۔ چنانچہ ان دونوں کی دیت کے سلسلے میں آپ تشریف لے گئے بنو نذیر کے علاقے میں، وہاں وہ واقعہ پیش آیا جو پیچھے ہم بتا چکے ہیں۔ یہ ہے خلاصہ لمبی داستان کا، اور اس کا ایک حصہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حضرات کو بھیجا کسی کام کی وجہ سے، اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور آج بھی دنیا میں طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو بھیجا جاتا ہے تو عام طور سے ایک کام سپرد نہیں ہوتا کہ یہ کام کرنا ہے، بعض اوقات یہ کام بھی ہوتا ہے، اسی علاقے میں دوسرا کام بھی بتا دیا جاتا ہے، بھئی تم اس علاقے میں جا رہے ہو یہ بھی کرنا ہے، تو مختلف باتوں کے لیے آپ نے ان کو بھیجا، اور یہ ان کا نام، ان کو قرہ کہا جاتا تھا، اور لکھا ہے کہ یحتطبون بالنہار ویقرؤون القرآن باللیل، یہ جو لوگ تھے یہ لوگ دن میں لکڑیاں کاٹتے تھے، وہ دن کو محنت مزدوری کرتے تھے، رات کو قرآن پڑھتے تھے، تو یہ ان کا معمول تھا۔ تو یہ جو 70 قراء تھے، یحتطبون بالنہار ویقرؤون القرآن باللیل، تو اور ان کا یہی شغل تھا، رات کو قرآن پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، تو ان کو قراء کہا جاتا تھا۔ تو سامنے سے بنو سلیم کے دو قبیلے سامنے آ گئے، ایک ریل، دوسرا ذکوان، اور ایک کنویں کے پاس آئے، اس کنویں کا نام تھا بیر معونہ۔ تو وہ جو لوگ تھے یعنی صحابہ، وہ کہنے لگے واللہ ما ایاکم اردنا، اللہ کی قسم ہم تم سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے، ما ایاکم اردنا، ہم نے تمہارا ارادہ نہیں کیا۔ ریل ذکوان کے لوگوں سے کہا کہ ہماری تمہاری کیا لڑائی ہے، ہم تمہارے پاس آئے ہی نہیں، ہم تو آگے جا رہے ہیں بنو عامر کے پاس۔ تو انما نحن مجتازون فی حاجت، ہم تو جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت کی وجہ سے، لیکن ان 70 صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک فجر کی نماز کے اندر ان پر بد دعا کی، وذالک بدء القنوت وما كنا نقنط، اور یہی ابتدا ہوئی قنوت نازلہ کی، ورنہ اس سے پہلے ہم قنوت نازلہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ پہلی مرتبہ جو آپ نے قنوت نازلہ پڑھی ہے وہ 70 قراء کے شہید ہونے پر پڑھی ہے۔ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ دعائے قنوت رکوع کے بعد ہوگی یا رکوع سے پہلے، قرآن مجید کی قراءت سے فارغ ہونے کے بعد؟ قال لا، کا رکوع سے پہلے نہیں، بلکہ رکوع کے بعد نہیں، بلکہ عند فراغ من القراءہ، قراءت سے فارغ ہونے کے بعد۔ لیکن احناف کے نزدیک یہ حکم ہے اس دعائے قنوت کا جو وتر میں پڑھی جاتی ہے، کہ قراءت ختم ہونے کے بعد
رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن جو قنوت نازلہ ہے وہ رکوع سے اٹھنے کے بعد قومے میں پڑھی جاتی ہے۔ اگلی روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک رکوع کے بعد بد دعا کی عرب کے قبائل پر، ریل پر، ذکوان پر، عصیہ پر اور عزل پر اور قارہ پر، کیونکہ ہم آپ کو بتا چکے کہ غزوۃ الرجی اور غزوہ بئر معونہ کی حادثے کی اطلاعات ایک دن کے فاصلے سے آئی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے اس کے بعد قنوت نازلہ پڑھی اور ان قبائل کے اوپر بد دعا کی کہ جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا تھا۔ تو قنوت نازلہ میں مسلمانوں کے حق میں دعا بھی کی جاتی ہے اور کافروں ظالموں کے حق میں بد دعا بھی ہوتی ہے، اللہم اہزمہم وزلزل اقدامہم وغیرہ وغیرہ۔ چلو جناب۔ وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه عنهم قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من العرب۔ شهرا بعد الركوع سری دلیل فقہائے احناف رحمہ اللہ کی کہ 1 مہینے تک جو قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے وہ رکوع کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور یہ جو آ رہا عند الفراغ من القراءة یہ قنوت وتر کا حکم ہے۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ آپ نے 1 مہینے تک دعا کی، پھر اس کے بعد آپ نے دعا چھوڑ دی، اسی لیے قنوت نازلہ اگر کسی علاقے میں آپ لوگ پڑھیں تو آپ 1 مہینے تک پڑھیں گے اور 1 مہینے کے بعد پھر چھوڑ دیں گے، چاہے وہ کام ہو یا نہ ہو۔ جی، اس لیے کہ ہمارا کام مقصد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یا ظالموں کے حق میں بد دعا کرنا ہے، وہ ہم نے دعا بھی کر لی، بد دعا بھی کر دی، اب وہ کب کام ہوگا تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کس طرح ہوگا، وہ مریں گے یا ان پر تباہی ہوگی یا وہ مسلمان ہوں گے، ہمیں کیا پتہ، اللہ کرے گا جو کرے گا، ہمارا کام صرف دعا کرنا ہے، نتائج کے ہم ذمہ دار نہیں۔ چلو وبه قال حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زراع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عنهم أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم ب70 من الأنصار۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد حاصل کی کسی دشمن کے خلاف، تو آپ نے 70 صحابہ کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ کننا نسمیہم القراء فی زمانہم، اس زمانے میں ہم ان کو قراء کہتے تھے۔ کانوا یحتطبون بالنہار، وہ دن میں لکڑیاں کاٹا کرتے تھے، ویصلون باللیل، اور رات میں نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ صحابہ اکثر دن میں تجارت کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، راتوں کو تہجد پڑھتے تھے۔ چلو جی۔ كنا نسميهم القراء في زمانهم كانوا يحتجبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنط شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان۔ قال أنس رضي الله عنه فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے ان صحابہ کے بارے میں جن کو بئر معونہ پر شہید کیا گیا تھا ایک قرآن بھی پڑھا تھا، یعنی آیات نازل ہوئی تھیں، ثم رفع ثم ان ذلک رفع، پھر وہ قرآن مرفوع ہو گیا، یعنی منسوخ تلاوت ہو گیا، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ اور وہ قرآن کیا تھا؟ بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا ورضی عنا وارضانا، لوگوں کو یہ بات ہماری طرف سے پہنچا دو کہ ہمارے پروردگار سے ملاقات ہو گئی ہے، تو اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے اور اس نے ہمیں راضی کر دیا ہے۔ یہ قرآن کا حصہ تھا جو ایک زمانے میں نازل ہوا،
لیکن پھر یہ قرآن منسوخ ہو گیا، مرفوع التلاوت ہو گیا. جی. وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهما حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. زاد خليفة حدثنا ابن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنهم أن أولئك 70 من الأنصار قتلوا ببئر معونة قرآنا كتابا نحوه. یہ جو ہے قرآناً تو مراد ہے کہ کتاب اللہ نازل ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد وہ حصہ کچھ عرصے ہم پڑھتے رہے، پھر منسوخ التلاوت ہو گیا. جی. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله أخ لأم سليم في 70 راكبا، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين 3 خصال، فقال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان ب1000 و1000. فتعن عامر في بيت أم فلان فقال غدة كغدة البعير في بيت امرأة من آل فلان ائتوني بفرسي، فمات على ظهر فرسه. بس ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ بنو عامر کے جو اصل سردار تھے وہ ابو برا عامر ابن مالک ملاعب الاسنہ تھے. انہوں نے پناہ دی تھی اور ان کی پناہ کی وجہ سے بنو عامر نے ان صحابہ کو ہاتھ نہیں لگایا اور براہ راست کوئی نقصان نہیں پہنچایا. لیکن ابو برا کا بھتیجا تھا، اس کا نام تھا عامر ابن طفیل، اور اس کی پہلے سے دشمنی چلی آ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے بعد مجھے نبی بنا کے جائیں تو میں آپ کی ساتھ دشمنی چھوڑ دوں گا. اور بھی کچھ تجویزیں دی تھیں. تو راوی ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس ابن مالک کے ماموں کا مطلب والدہ کے بھائی تھے، ان کا نام تھا حرام ابن ملحان، ام سلیم بنت حرام ابن ملحان. انس ابن مالک کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ام سلیم بنت حرام ابن ملحان. اور یہ جو بھائی تھے ان کا نام تھا حرام ابن ملحان. تو یہ ام سلیم کے بھائی تھے اور ان کو بھیجا 70 سواروں کے ساتھ. اور عامر ابن طفیل جو مشرکین کا سردار تھا، اس نے 3 چیزوں میں حضور کو اختیار دیا تھا، اور یہ کہا کہ یکون لک اہل السہل ولی اہل المدر. سہل کہتے ہیں کھلی جگہ کو، نرم جگہ کو، اور نرم جگہ عام طور سے کھیتوں کی اور باغات کی ہوتی ہے، اور مدر کہتے ہیں گارے کو، اور گارے سے جو مکانات بنائے جاتے ہیں وہ بستیوں میں، شہروں میں ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ دیہات کے علاقوں کے نبی تم بن جاؤ اور شہروں کا نبی مجھے بنا دو. پیشکش کی کہ یکون لک اہل السہل، کہ جتنے بھی نرم زمینوں کے رہنے والے لوگ ہیں یعنی دیہاتی، ان کو آپ لے لو، آپ ان کے نبی بن جاؤ. ولی اہل المدر، اور جتنے بھی گارے والے لوگ ہیں یعنی شہری لوگ ہیں وہ میرے ہو جائیں اور میں ان کا نبی بن جاؤں. نعوذ باللہ من ذالک. او اکون خلیفتک، یا ایسا ہو کہ میں تمہارا خلیفہ بن جاؤں کہ جب تمہارا انتقال ہو تو پھر نبوت مجھے ملے. او اغزوک بأہل غطفان، ورنہ تو میں حملہ کروں گا تمہارے اوپر اہل غطفان کو لے کر ب1000 و1000، 10,000 کے ساتھ. 10,000 کتنے؟ 100,000 1,00,000، 1000 و 1000 10 لاکھ. تو 10 لاکھ افراد کو لے کر میں تمہارے اوپر حملہ کروں گا. یہ قصہ اس نے یعنی یہ پیغام بھیجا تھا کافی پہلے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ عامر ابن طفیل کے دماغ میں خناس بھرا ہوا تھا، متکبر آدمی تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا تھا، تو اس نے یہ گستاخی کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ اب پھر وہ واقعہ پیش آیا جو آگے آ رہا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہوا یہ کہ جب عامر ابن مالک واپس آئے اور ان کو یہ پتہ چلا کہ میرے بھتیجے عامر ابن طفیل نے ریل، زکوان اور بنو سلیم کی شاخوں کو لے کر صحابہ کو شہید کر دیا ہے، تو وہ بڑے نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بدعہدی کی اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاہدہ کیا تھا، اگرچہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بہرحال معاہدہ کر کے آئے تھے اور ذمہ داری لی تھی، پناہ کی ذمہ داری ان کی تھی، تو انہوں نے اس بھتیجے کو نکالا اپنے علاقے سے اور کہا کہ میں تمہیں دربدر کرتا ہوں اور تم ہمارے علاقے میں اب رہنے کے قابل نہیں ہو، یہ سب سے کم سزا ہے۔ جب یہ جانے لگا تو ابو برا عامر ابن مالک کا بیٹا تھا، اس نے حملہ کیا اس عامر ابن طفیل کے اوپر، لیکن وہ حملہ جو ہے وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوا۔ جی گھوڑے پر تو لگا اور یہ تھوڑا سا زخمی بھی ہوا، لیکن یہ وہاں سے نکل گیا۔ اب یہ اپنے علاقے میں تو رہ نہیں سکتا تھا، تو یہ چلا گیا ایک عورت کے پاس، اور وہاں جا کر علاقے سے دور ایک عورت کا گھر تھا، پتہ نہیں پہلے سے اس کے تعلقات خراب ہوں گے، تو وہاں جا کر اس عورت کے گھر میں رہنے لگا۔ اب ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے اس علاقے میں طاعون پھیلا، اور کہتے ہیں کہ 700 افراد جو ہیں اس طاعون کے اندر ہلاک ہوئے ہیں، ان میں عامر بن طفیل بھی ہلاک ہوا۔ لیکن اس وقت میں وہ بنو عامر میں نہیں تھا، بلکہ بنو عامر نے تو اپنے علاقے سے نکال دیا تھا، اور وہ بیت ام فلان، یا کوئی ام فلان کوئی عورت تھی تو اس کے گھر میں وہ وہاں تھا، وہاں اس پر طاعون کا اثر ہوا۔ تو راوی کہتے ہیں فطعن عامر فی بیت ام فلان، تو اس پر طاعون کا حملہ ہوا ام فلان کے گھر میں۔ فقال غدۃ کغدۃ البعیر، تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو میرے جسم میں گلٹی نکل رہی ہے جیسے اونٹ کی گلٹی نکلتی ہے، اور اونٹ کے جب گلٹی نکلتی ہے تو وہ وبا ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ سارے اونٹ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اور طاعون میں بھی اللہ پناہ میں رکھے اسی طرح کی گلٹی نکلتی ہے بغل میں یا گردن میں، اور پھر وہ گلٹیاں دوسروں کو لگتی چلی جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے موتیں واقع ہوتی ہیں۔ تو یہ جو عامر ابن طفیل تھا اس پر طاعون کا اثر ہوا اس عورت کے گھر میں۔ فقال غدۃ کغدۃ البعیر، تو کہنے لگا کہ یہ تو پھوڑا نکلا ہے جیسا کہ اونٹ کے پھوڑا نکلتا ہے۔ فی بیت امرأۃ من آل فلان، آل فلان کی فلاں عورت کے گھر میں، اور بین صدور میں لکھا ہوا ہے اس کا نام کیا تھا؟ سلول، اس عورت کا نام ام سلول۔ ایتونی بفراسی، پھر عامر ابن طفیل نے سوچا کہ میں یہاں سے بھی بھاگ جاؤں، تو کہا میرا گھوڑا لے کر آؤ، لیکن فمات علی ظہر فرسی، لیکن بھاگ نہیں سکا، وہیں گھوڑے کی پشت پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب یہ جو واقعہ پیش آیا یہ تو کافی بعد کا واقعہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک بد دعا کر دی اور قنوت نازلہ پڑھ لی، ختم ہو گئی دعا بد دعا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر طاعون پھیلا، 1 سال کے اندر اندر، 1 ہی سال کے اندر اندر وہاں طاعون پھیلا، اور 70 کی جگہ میں 700 کافر جو ہیں طاعون کے اندر ہلاک ہوئے۔ اب راوی پھر وہ واقعہ ذکر کر رہے ہیں جو ان 70 صحابہ کے ساتھ پیش آیا، وہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فانطلقا، جی فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان قال كونا قريبا حتى آتيهم فإن آمنوني كنتم وإن قتلوني أتيتم أصحابكم، فقال أتؤمنون؟ أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يحدثهم
وأومأوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه. قال همام أحسبه حتى أنفذه بالرمح. قال الله أكبر فزت ورب الكعبة. فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج وكان في رأس جبل. فأنزل الله علينا ثم كان من المنسوخ إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 30 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اچھا جی، تو حرام جو ام سلیم کے بھائی تھے وہ آگے بڑھے. وَهُوَ رَجُلٌ أَعْرَجٌ. اب دیکھو یہ اگر آپ جس طرح لکھا ہوا ہے اس طرح پڑھو تو ہوا ضمیر راجع ہو جائے گی کس طرف؟ حرام کی طرف. حالانکہ حرام تو لنگڑے نہیں تھے، وہ جو لنگڑے صاحب تھے ان کا نام تھا کعب ابن زید. وہ لنگڑے صاحب جو تھے وہ کعب ابن زید تھے. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہاں تقدیم اور تاخیر ہو گئی ہے اور اصل میں واو ہوا کے بعد ہے. تو عبارت یوں ہے کہ فانطلق حرام اخو ام سلیم ہوا ورجل اعرج، کہ حرام ابن ملحان آگے بڑھے اور ایک اور لنگڑے صاحب تھے وہ بھی آگے بڑھے جن کا نام کعب ابن زید تھا. یہ توجیہ ہے کس کی؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی، کہ یہاں راوی سے تقدیم اور تاخیر ہو گئی ہے اور اصل میں عبارت ہے کہ ہوا ورجل اعرج. لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب کمال ہے، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو حدیث جس طرح آئی ہے اسی میں اگر کوئی صحیح تعویل ممکن ہو تو وہ اختیار کی جائے. چنانچہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لطیف اس کی توجیہ فرمایا یہ ہوا جو ہے یہ ضمیر مبہم ہے، اور یہ ضمیر مبہم ہے یفسرہ ما بعدہ. اب اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہوگا، اور یہ اس عبارت اسی طریقے سے رہنے دو کہ حرام جو ام سلیم کے بھائی تھے وہ آگے بڑھے اور وہ جو صاحب تھے وہ جو لنگڑے صاحب تھے وہ بھی آگے بڑھے. تو وہ ہوا جو ہے یہ ضمیر راجع حرام کی طرف نہیں ہے بلکہ یہ ضمیر مبہم ہے کہ وہ جو صاحب تھے. کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا اردو میں بھی کہتے ہیں بھائی وہ جو صاحب تھے نا، وہ پھر آگے اس کا نام لیتے ہیں، وہ عمر جو تھا یا خالد جو تھا. تو وہ ہوا پہلے لایا جاتا ہے اور اس کی تفسیر بعد میں کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو انہوں نے یہ توجیہ کی اور کہا کہ اس توجیہ کے اندر خرابی لازم نہیں آتی، تقدیم اور تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وَرَجُلٌ مِّن بَنِي فُلان، اور پھر بنو فلاں کا ایک آدمی تھا. اور وہ کون تھے؟ منذر ابن عمر، منذر ابن محمد. تو گویا 70 میں سے 67 پیچھے رہ گئے، 3 آگے بڑھے. ان میں سے ایک حرام ابن ملحان، دوسرا وہ جو لنگڑے صاحب تھے جن کا نام تھا کعب ابن زید، اور ایک اور صاحب جن کا نام تھا منذر ابن محمد. یہ تینوں آگے بڑھے. پھر حرام ابن ملحان نے ان 2 سے کہا تم بھی یہیں ٹھہر جاؤ، میں اکیلا جاتا ہوں. قال کونا قریبا، تو حرام ابن ملحان نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ تم قریب رہو یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچتا ہوں. اب اگر وہ مجھے امن دے دیں گے تو تم یہیں رہنا، مت جانا. وَإِن قَتَلُونِي، اور اگر وہ مجھے قتل کر دیں أَتَيْتُمْ أَصْحَابَكُمْ، تم اپنے ساتھیوں کو جا کے بتا دینا تاکہ وہ اپنی جان بچا لیں. پھر حرام ابن ملحان آگے بڑھے اور کہا کہ کیا تم امن دیتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تم تک پہنچاؤں؟ تو حرام ابن ملحان ان سے باتیں کر رہے تھے اور عامر بن طفیل اور اس کے ساتھیوں نے اشارہ کیا ایک آدمی کی طرف.
فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ، تو وہ پیچھے سے آیا اور اس نے زور سے نیزہ مارا، اتنی زور سے کہ وہ ان کی کمر سے داخل ہوا اور سینے سے نکلا. تو سینے سے نکلا تو خون کا فوارہ نکلا. تو خون کا فوارہ نکلا تو حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ نے خون کا فوارہ اپنے سر پہ لگایا اور کہا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو جنت میں جا رہا ہوں. اور یہ بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا کہ وہ جو مارنے والا تھا وہ بعد میں مسلمان ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ تو کیسے مسلمان ہو گیا؟ کہا میں حیران ہوں کہ میں نے اس آدمی کو قتل کیا اور پیچھے سے نیزہ مارا اور وہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا. تو میں نے سوچا یہ کامیابی کیا ہے اس کی، میں نے تو اس کو قتل کیا ہے، تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کامیاب ہو گیا؟ پھر بعد میں نے اسلام کو مطالعہ کیا، پھر میں نے اسلام قبول کر لیا. حمام کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اس آدمی نے اس نیزے کو آر پار کر دیا. تو حضرت حرام ابن ملحان نے فرمایا اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. فلحق الرجل، پھر اس آدمی کو بھی ملحق کر دیا گیا. اگر آپ لحق الرجل پڑھو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر منذر ابن محمد کو بھی حرام ابن ملحان کے ساتھ ملحق کر دیا گیا، یعنی انہیں بھی شہید کر دیا گیا. اور صرف لنگڑے صاحب باقی بچ گئے. وہ لنگڑے کون تھے؟ کعب ابن زید. وہ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور پہاڑی پہ چڑھ کے کہیں ادھر ادھر چھپ گئے تو ان کی جان بچ گئی. یہ تو اس وقت ہے جب آپ پڑھیں فلحق الرجل، تو اس آدمی کو بھی ملحق کر دیا گیا حرام کے ساتھ. اور بعض محدثین نے اس کو پڑھا رجلو، اور رجل جمع ہے کس کی؟ راجل کی، کہ وہ جو پیدل لوگ پیچھے تھے ان سب کو ملحق کر دیا گیا، یعنی باقی جو 67 تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا. فقتلوا كلهم، تو سب کے سب شہید ہو گئے سوائے کس کے؟ ان لنگڑے صاحب کے جو اوپر چڑھ گئے تھے. کان فی راس جبل، وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، پھر بعد میں وہ منسوخ ہو گیا. انا قد لقینا ربنا ورضی عنا وارضانا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 صبح تک ان کافروں پر بد دعا کی، ریل پر، زکوان پر اور بنی الاحیان پر، عصیہ پر، کہ جنہوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی تھی. چلو وبه قال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال وحدثني سمامة بن عبد الله بن أنس رضي الله عنه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما تعين حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا فنزحه على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة. انس ابن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب حرام ابن ملحان کو نیزہ مارا گیا اور وہ ان کے ماموں تھے اور نیزہ مارا گیا بئر معونہ کے دن، تو انہوں نے خون کو لے کر یہ کہا کا مطلب کیا، اور اس کو اپنے چہرے اور سر کے اوپر اپنا خون چھڑک دیا، اور پھر یہ جملہ کہا فزت ورب الکعبہ، کہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہوں. اور اسی سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے استدلال کیا کہ خون جب تک شہید کے جسم پر ہو وہ پاک ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے وہ خون لیا، خون لے کر اپنے چہرے اور سر کے اوپر لگایا اور فرمایا فزت ورب الکعبہ. اور اسی لیے شہید سے خون کو دور نہیں کیا جاتا، اسی حالت میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. اور اسی لیے جب قیامت کے دن شہید آئے گا تو اللون لون الدم والریح ریح المسک، خون دیکھنے میں خون کا رنگ ہوگا لیکن اس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. چلو وبه قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى فقال له أقم،
فقال يا رسول الله أتطمع أن يؤذر لك؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو ذلك. قالت فانتظره أبو بكر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه فقال أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم ابنتاي. فقال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ فقال يا رسول الله الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة. روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر نے اجازت لی ہجرت کی جبکہ تکلیفیں زیادہ ہو گئیں. اصل میں یہ حدیث جو ہے اس کا تعلق ہے عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ کے قصے سے، اور حضرت عامر ابن فہیرہ جو تھے وہ بھی شہید ہوئے تھے بئر معونہ والے دن، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک کرامت ظاہر فرمائی کہ ان کی میت جو ہے وہ آسمان کی طرف چلی گئی اور کافی دیر تک اوپر رہی، پھر آہستہ آہستہ نیچے آئی. تو عامر ابن طفیل نے لوگوں سے پوچھا، عامر ابن امیہ زمری سے پوچھا جو بچ گئے تھے کہ یہ کون شخص ہے کہ جس کی میت اتنے اوپر گئی پھر نیچے آئی؟ کہا یہ عامر ابن فہیرہ ہیں. تو ادنا مناسبت کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت کا یہ قصہ نقل کیا، اور پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ عمر بھی چلے گئے، مصعب بن عمیر بھی چلے گئے، فلاں بھی چلے گئے، فلاں بھی چلے گئے، آپ مجھے بھی اجازت دیں میں بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ چلا جاؤں ہجرت کر کے. آپ نے فرمایا نہیں تم ابھی مت جاؤ. کہا کیا آپ کو امید ہے کہ آپ کو بھی اجازت مل جائے گی؟ فرمایا ہاں مجھے امید ہے. تو اشارہ تھا کہ جب میں جاؤں گا تو تم میرے ساتھ جانا. تو اس سے متعلق روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی ابو بکر نے مکہ سے نکلنے کی جب تکلیفیں زیادہ ہو گئیں، تو آپ نے ان سے فرمایا تم یہاں ٹھہرے رہو. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا امید ہے کہ آپ کو ہجرت کی اجازت ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اجازت ملے گی. ابو بکر انتظار کرتے رہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت میں تشریف لائے، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے چہرے کے اوپر رومال ڈالا ہوا تھا، گرمی کی وجہ سے، کیونکہ گرمی بڑی سخت تھی، یا اس لیے تاکہ لوگ آپ کو نہ پہچانیں. تو آپ ابو بکر کے پاس آئے عین دوپہر کے وقت میں، اور آپ نے ابو بکر کو پکارا اور یہ کہا اخرج من عندک، ذرا باہر آؤ اور تمہارے پاس اگر لوگ ہوں تو ان کو وہاں سے بھیج دو. ابو بکر نے عرض کیا کہ صرف میری دونوں بیٹیاں ہیں، عائشہ اور اسما. فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل گئی ہے؟ تو انہوں نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ الصحبہ، میری درخواست ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھی بنا لیں اور میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں. آپ نے فرمایا الصحبہ، یعنی تم ہی میرے ساتھ ہوگے، میں تمہیں صحبت کا شرف دینا چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں اور میں نے ان کو ہجرت کے لیے تیار کیا تھا، اور یہ میں دونوں میں سے ایک آپ کو ہدیے میں پیش کرتا ہوں. لیکن روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنی اونٹنی پر ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تم اس کے پیسے مجھ سے لے لو. تو شروع میں انہوں نے اصرار کیا کہ آپ ہدیہ قبول کر لیں، لیکن پھر بعد میں پیسے لے لیے ابو بکر صدیق نے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹنی دے دی جس کا کان کٹا ہوا تھا. اب دونوں سوار ہوئے اور دونوں چلتے رہے.
یہاں تک کہ غار ثور میں پہنچے، فتواریا فیہ، اور وہاں جا کر دونوں چھپ گئے اور 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہے۔ اس زمانے میں عامر ابن فہیرہ وہ غلام تھے، بلکہ یوں کہہ لو کہ ان کے سوتیلے بیٹے تھے، ابوبکر صدیق کے سوتیلے بیٹے تھے، لڑکے تھے، تو وہ بکریاں چرانے کے بہانے اور اونٹنیاں چرانے کے بہانے غار ثور تک آ جاتے تھے، اونٹنیوں کا دودھ نکالتے تھے اور ان دونوں حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے۔ کوئی کھانے کی چیز ہوتی تھی تو وہ لے آتے تھے۔ پڑھو جی۔ قال يا رسول الله عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء، فركبا فانطلقا حتى أتيا الغار وهو بثور فتواريا فيه، فكان عامر بن فهيرة غلاما لعبد الله بن الطفيل بن سخبرة أخو عائشة لأمها۔ اور عامر ابن فہیرہ یہ طفیل ابن عبداللہ ابن سخبرہ کے بیٹے تھے اور یہ حضرت عائشہ کے اخیافی بھائی تھے، یعنی ماں شریک بھائی تھے۔ آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ متن کے اندر جو عبارت ہے عبداللہ ابن طفیل، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ جو عامر ابن فہیرہ تھے یہ عبداللہ ابن طفیل کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ طفیل ابن عبداللہ ابن سخبرہ کے بیٹے تھے۔ طفیل پہلے ہونا چاہیے اور عبداللہ بعد میں ہونا چاہیے۔ اور قصہ ان کا یہ ہوا کہ طفیل ابن عبداللہ ابن سخبرہ اپنی بیوی ام رومان اور اپنے بیٹے عامر ابن فہیرہ کے ساتھ، نہیں معاف کیجئے، یہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ آئے مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ میں آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے انہوں نے ولاء الموالات کر لی، حلف کر لیا، یعنی ولاء الموالات کر لی کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمام میری ذمہ داریاں تمہارے سپرد ہیں، میں مر جاؤں تو جو کچھ میرا ہوگا وہ تمہیں مل جائے گا۔ تو یہ ولاء الموالات اس زمانے میں ہوتا تھا دور جاہلیت میں، تو وہ انہوں نے کیا۔ پھر اس کے بعد طفیل ابن عبداللہ ابن سخبرہ کا انتقال ہو گیا، ان کی بیوی رہ گئیں اور ایک بچہ رہ گیا۔ بیوی کا نام تھا ام رومان اور بیٹے کا نام تھا عامر ابن فہیرہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ام رومان سے شادی کر لی۔ ام رومان سے پھر 2 بچے ہوئے، ایک کا نام تھا حضرت عائشہ اور دوسرے کا نام تھا عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ تو یہ دونوں جو ہیں تو عبد الرحمن ابن ابی بکر اور حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں سگے بھائی ہیں، اور عامر ابن فہیرہ ان کے اخیافی بھائی ہیں، یعنی ماں شریک بھائی ہیں۔ ام رومان کے پہلے شوہر سے یہ اولاد تھی، تو اس کو فرما رہے ہیں کہ عامر ابن فہیرہ یہ لڑکے تھے طفیل ابن عبداللہ ابن سخبرہ کے، اور یہ حضرت عائشہ کے اخیافی بھائی تھے۔ اور ابو بکر کے پاس ایک دودھ دینے والی اونٹنی تھی، تو یہ عامر ابن فہیرہ صبح کو اس کو لے جاتے تھے، لے کر آتے تھے، اور شام کو واپس لے جاتے تھے، اور صبح ہو جاتی تھی تو رات کی تاریکی میں ان دونوں کے پاس آ جاتے تھے اور اونٹنیاں اور بکریاں چراتے رہتے تھے۔ تو چرواہوں میں سے کوئی بھی ان پر شک نہیں کرتا تھا۔ پھر جب یہ دونوں نکلے تو عامر ابن فہیرہ بھی ان کے ساتھ نکلے، یعقبانی ہی، اور ان دونوں حضرات نے عامر ابن فہیرہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ بٹھا لیتے تھے اور کبھی ابو بکر اپنی اونٹنی پر بٹھا لیتے تھے، یہاں تک کہ دونوں مدینہ پہنچ گئے۔ پڑھو جی۔ وكانت لأبي بكر منحة فكان يروح بها ويغدو عليهم ويصبح فيدلج إليهما ثم يسرح،
فلا يفتن به أحد من الرعاء. فلما خرج معهما يعقبانه حتى قدم المدينة فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة. وعن أبي أسامة قال هشام بن عروة فأخبرني أبي قال لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الزمري قال له عامر بن الطفيل من هذا؟ أشار إلى قتيل فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة. فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض. یعنی یہ بات خود دیکھی تھی کس نے؟ عامر ابن طفیل نے. معلوم ہے کہ کرامت ظاہر ہوئی حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ کی. جی. ثم وضع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم فقال إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورزيت عنا فأخبرهم عنهم. وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به ومنذر بن عمرو سمي به منذرا. یعنی اور بھی صحابہ شہید ہوئے تو حضرت زبیر بن العوام نے اپنے بیٹوں کے نام ان شہداء پر رکھے. ایک تھے عروہ ابن اسماء ابن الصلت تو زبیر نے اپنے ایک بیٹے کا نام عروہ ابن زبیر رکھا. اسی طرح ایک صحابی تھے جو شہید ہوئے منذر ابن محمد تو ان کے نام پر حضرت زبیر ابن العوام نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا منذر ابن الزبیر. چلو جی. وبه قال جلدی وبه قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس رضي الله عنهم قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعل. ہر جگہ شہرن آ رہا ہے. معلوم ہے کہ دعا قنوت نازلہ ایک مہینہ ہم پڑھیں گے. ہمارا کام مانگنا ہے. باقی یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ پر زبردستی کریں کہ نہیں 28ویں دن ہی آپ یہ کام کریں. ہم کیسے زبردستی کر سکتے ہیں؟ جی. ويقول عصية عصت الله ورسوله. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا يعني أصحابه ببئر معونة 30 صباحا حين يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنس فأنزل الله تعالى لنبيه في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك عن القنوت في رضي الله عنه وعنهم. سألت أنس بن مالك رضي الله عنهم عن القنوت في الصلاة فقال نعم. فقلت كان قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. یہاں انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی. کون سی قنوت؟ وتر والی. جی. قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعده. کہا بعض لوگوں نے آپ سے یہ نقل کیا ہے کہ رکوع کے بعد پڑھی جائے گی. میں جھوٹ بولتے ہیں. قال كذب انما قنات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. رکوع کے بعد قنوت نازلہ ہے مگر وہ نازلہ ہے اور صرف ایک مہینہ پڑھی جاتی ہے. جی. انه كان بعض ناسا يقال لهم القراء وهم 70 رجلا الى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم. یعنی بنو عامر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ تھا. اس معاہدے کی وجہ سے آپ نے بھیجا تھا. بنو عامر نے ظلم نہیں کیا لیکن ان کے رئیس نے اور دوسرے قبائل کو ملا کر شہید کیا اور ظلم کیا. جی. فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو وہ لوگ جو ان معاہدین کے علاوہ تھے وہ غالب آ گئے اور صحابہ کو شہید کیا. جی. فقنات